تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حدید آیت نمبر 26 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے نوح اور ابراہیم علیہم السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے رکھ دی ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب، پس ان میں سے چند تو ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 27۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون۔ ترجمہ: پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کی راہ پر اور رسول بھیجے، اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو، اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں جو عیسیٰ کے تابع دار تھے شفقت اور رحمت، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، البتہ انہوں نے رضا الہی کے حصول کے لیے اسے اختیار کیا تھا، پھر اسے وہ نباہ نہ سکے جیسے اس کے نباہنے کا حق تھا۔ پس ہم نے عطا فرمایا جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان کے حسن عمل اور حسن نیت کا اجر، اور ان میں سے اکثر فاسق و فاجر تھے۔ سورہ حدید آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ کفا گردن کے پچھلے حصے گدی کو کہتے ہیں، اسی سے فعل کفینا ہے جس کا معنی ہے پیچھے پیچھے چلانا۔ آثار اس راستے کو کہتے ہیں جس سے آگے جانے والوں کا سراغ لگتا ہے۔ ارشاد ہے، ان انبیاء کے بعد ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہیں انجیل جیسی کتاب مرحمت فرمائی۔ آپ کیونکہ سراپا رافت و شفقت تھے، اس لیے ان کے سچے تابع داروں میں یہی صفات نمایاں طور پر موجود تھیں۔ یہاں سے ایک نہایت اہم مضمون شروع ہوتا ہے جس میں کلیسا کی ساری تاریخ سمو دی گئی ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے خصوصی توجہ اور محنت کی ضرورت ہے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت کا لفظی ترجمہ کیا ہے، پھر لفظ رہبانیت کی لغوی اور اصطلاحی تشریح کریں گے، اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ رہبانیت کی ابتدا کس نے کی اور کن حالات میں ہوئی، بعد ازاں اس میں جو طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوئیں اور جس طرح رہبانیت سے سارا عیسائی معاشرہ اور کلیسائی نظام متاثر ہوا اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اس جملے کے ترجمے میں علماء کے دو قول ہیں۔ نمبر 1، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا تھا، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، البتہ انہوں نے رضا الہی کے حصول کے لیے اختیار کیا تھا۔ اس صورت میں اللہ کا تعلق ابتدعوہا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نمبر 2، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر یہ کہ وہ ہماری رضا کے طلبگار بنے۔ اس صورت میں مستثنی متصل ہوگی اور پہلی صورت میں مستثنی منقطع ہوگی۔ رہبانیت میں دو لغتیں ہیں، رہبانیت بفتح را اور رہبانیت بضم را۔ پہلی صورت میں یہ رہب سے ماخوذ ہوگا جس کا معنی خوف اور ڈر ہے، اور دوسری صورت میں یہ رہبان جو راہب کی جمع ہے کی طرف منسوب ہوگا۔ پہلی صورت میں اس کا معنی ہے وہ مسلک اور وہ طرز حیات جس کی بنیاد خوف اور ڈر پر ہے، دوسری صورت میں اس کا معنی ہوگا ان لوگوں کا مسلک اور طرز زندگی جو ہر وقت ڈرنے والے اور خوف زدہ رہنے والے ہیں۔
علامہ راغب لکھتے ہیں یعنی فرط خوف سے عبادات و ریاضت میں حد درجہ غلو کرنا۔ علامہ پانی پتی اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی عبادت و ریاضت میں مبالغہ، لوگوں سے قطع تعلق، جائز اور مباح خواہشات کو بھی ترک کر دینا۔ علامہ ابن منظور نے ان الفاظ میں اس کی وضاحت کی ہے یعنی دنیا کے مشاغل کو ترک کر دینا، اس کی لذتوں کو نظر انداز کر دینا، اہل دنیا سے عزلت گزینی، اپنے آپ کو طرح طرح کی مشقتوں میں مبتلا کر دینا۔ ان میں سے بعض لوگ اپنے آپ کو خصی کر دیا کرتے تھے اور بعض لوہے کی زنجیریں ڈال لیا کرتے اور اپنے آپ کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر دیتے تھے۔ اب یہ عرض کرنا ہے کہ رہبانیت کی ابتدا کن حالات میں ہوئی اور کن لوگوں نے کی۔ ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے جس سے حقیقت حال کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گدھے پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سوار تھا۔ حضور نے فرمایا، اے ام عبد کے فرزند، کیا تم جانتے ہو کہ بنی اسرائیل نے رہبانیت کو کہاں سے اختیار کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر جابر لوگ غالب آ گئے اور انہوں نے فسق و فجور کا بازار گرم کر دیا۔ اہل ایمان نے غیرت ایمانی سے ان کے خلاف جہاد کیا، ان کے ساتھ جنگ کی، لیکن 3 مرتبہ انہیں شکست ہوئی اور صرف چند لوگ زندہ بچے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر ہم نے پھر ان کے ساتھ لڑائی کی تو وہ ہم سب کو فنا کر کے رکھ دیں گے اور ایک شخص بھی ایسا نہیں بچے گا جو دین حق کی طرف لوگوں کو بلائے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم زمین میں منتشر ہو جائیں یہاں تک کہ وہ نبی مکرم تشریف لائے جس کی آمد کا وعدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ بس وہ پہاڑوں کی غاروں میں منتشر ہو گئے اور انہوں نے رہبانیت کا آغاز کیا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہے اور بعض نے کفر اختیار کر لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پاک تلاوت فرمائی۔ اس طرح اللہ کے بندے اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر فروکش ہو گئے اور اپنی ساری زندگی عبادت و ریاضت میں بسر کر دی۔ اس عزلت گزینی سے ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تھا۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جبر و تشدد کے ان اوقات میں ان کا یہ ایک اضطراری فعل تھا۔ ان کے ذہن میں قطعاً یہ بات نہ تھی کہ دنیا اور اہل دنیا سے کنارہ کشی دین عیسوی کی روح رواں ہے۔ اس کے بغیر نہ انسان روحانی ترقی کر سکتا ہے اور نہ اسے قرب الہی کا شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جابر اور ظالم بادشاہوں کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مجبوراً یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن بعد میں آنے والوں نے اسی کو دین بنا لیا اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس میں اختراعات کا اضافہ ہوتا گیا۔ لوگوں نے اپنے اوپر تشدد اور پابندیوں کا اتنا بوجھ لاد لیا کہ زندگی وبال جان ہو گئی۔ کلیسا کے خانقاہی نظام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی جائز خواہشات کا گلا گھونٹا، ازدواجی زندگی کو خیر بات کہی، یہاں تک کہ جو شخص کسی مذہبی خدمت کو انجام دینے پر مقرر ہوتا اس کے لیے شادی شدہ ہونا بڑا عیب شمار ہوتا۔ غیر شادی شدہ آدمی اگر کلیسا کا عہدیدار بنتا تو اس کا شادی کرنا خارج از بحث تھا، لیکن جو لوگ پہلے سے شادی شدہ تھے ان پر لازمی تھا کہ وہ اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات منقطع کر دیں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی شادی نہ کرنے پر طرح طرح سے ترغیب دی جاتی۔ سینٹ جیرون جیسا ممتاز مسیحی عالم کہتا ہے کہ جو عورت مسیح کی خاطر راہبہ بن کر ساری عمر کنواری رہے وہ مسیح کی دلہن ہے، اور اس عورت کی ماں کو خدا یعنی مسیح کی ساس ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن اور اولاد سے بھی قطع تعلق روحانی مدارج طے کرنے کے لیے شرط اول تھی۔ جو لوگ رہبانیت اختیار کرتے وہ عمر بھر اپنے اہل و عیال اور ماں باپ سے الگ تھلگ رہتے۔ ایسے واقعات بھی تاریخ میں درج ہیں جنہیں پڑھ کر دل کڑتا ہے اور رہبانیت کے اس سنگ دلانہ طرز حیات پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ ایک دردناک واقعہ آپ بھی سن لیجئے۔ سینٹ سیمون اپنے ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر کسی دیر میں راہب بن گیا۔ ماں باپ کو اپنے بیٹے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ باپ تو بیٹے کی جدائی میں راہیے ملک عدم ہوا، ماں تڑپنے اور رونے کے لیے باقی رہ گئی۔ اس پر 27 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ جب اس سینٹ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تو ماں کو اپنے بیٹے کی قیام گاہ کا پتہ چلا۔
وہ بوڑھی ضعیفہ راہ کی مشقتیں برداشت کرتی ہوئی وہاں پہنچی۔ اس کی خانقاہ میں عورتوں کو داخلے کی اجازت نہ تھی، اس لیے اسے کسی نے اندر نہ جانے دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہلا بھیجا کہ میں تیری فرقت کی ماری تیری ماں ہوں، صرف تمہیں ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں، یا مجھے اندر آنے کی اجازت دے یا خود باہر آ، مجھے اپنے مکھڑے کی ایک جھلک دکھا۔ لیکن اس سنگ دل بیٹے نے اپنی تڑپتی بلکتی ماں پر ذرا ترس نہ کھایا اور ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ 3 دن اور 3 رات وہ بیچاری دروازے پر پڑی منتیں کرتی رہی، آخر اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ اس وقت سینٹ صاحب تشریف لائے اور اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اسے یہ خیال نہ آیا کہ جو بیٹا اپنی ماں کے بارے میں اس قدر سنگ دل اور بے رحم ہے، اس کی دعا کسی رحمت کی مستحق نہیں۔ اس کے علاوہ اپنے نفس کو اذیت پہنچانے کا ذوق بڑھنے لگا۔ انہوں نے عجیب عجیب اختراعیں کی، کسی نے اپنے آپ کو زنجیروں سلاسل میں جکڑ لیا، کسی نے بھاری بوجھ اپنے اوپر لاد لیا، کسی نے اپنے اوپر نیند حرام کر لی۔ چنانچہ اسکندریہ کا سینٹ مکاریوس ہر وقت اپنے جسم پر 80 پاؤنڈ کا بوجھ اٹھائے رکھتا۔ 6 مہینے تک وہ ایک دلدل میں سوتا رہا اور زہریلی مکھیاں اس کے برہنہ جسم کو کاٹتی رہیں۔ یہ تحریک کچھ اس زور سے چلی کہ عیسائی دنیا میں ایسی خانقاہوں کی بھرمار ہو گئی جہاں راہب مرد یا راہبہ خواتین آ کر جمع ہو گئیں۔ انسانی فطرت کے تقاضوں سے جنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ عارضی فتوحات تو حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن کلیتاً ان کی بے کنی ناممکن ہے، بلکہ جب رکے ہوئے جذبات سیلاب کی طرح امٹ کر آتے ہیں تو سارے بند ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہی حال کلیسا کے خانقاہی نظام کا ہوا۔ بڑے بڑے پوپ اور سینٹ دولت و ثروت میں اپنے وقت کے قارونوں کو بھی مات کر گئے۔ جن محلات میں وہ رہائش پذیر تھے ان کے سامنے شاہی ایوانوں کی بھی کوئی وقت نہ تھی۔ وہ خانقاہیں جو کنواری راہبات کے لیے مختص تھیں حرام کاری کے اڈوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ان کی فصیلوں کے پرے نوزائیدہ بچوں کی لاشیں اکثر پڑی ہوئی دکھائی دیتی۔ کلیسا کی تاریخ کا یہ بڑا اندوہناک اور شرمناک باب ہے جو ان کے اپنے مورخین نے لکھا ہے۔ انہی بدعنوانیوں اور بدکاریوں کو قرآن حکیم میں فما رعوہا حق رعایتہا کے ایک جملے میں بیان کر دیا ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ترہب کو طلب ریاست کے لیے بطور زینہ استعمال کیا اور اس طرح لوگوں کے مال ہڑپ کرتے رہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ترغیب دی، خواہشات نفس کی پیروی سے روکا، دولت کی محبت اور دنیوی آسائشوں میں غرق ہونے سے منع کیا، لیکن اس نے ترک دنیا اور نفس کشی کا وہ طریقہ اپنے ماننے والوں کو نہیں سکھایا جو عیسائیت کے نظام رہبانیت کا خاصہ ہے۔ اسلام نے شادی کی اجازت دی ہے، اس نے کھیتی باڑی، تجارت اور صنعت کا شوق دلایا ہے، پاک صاف رہنے کی تلقین کی ہے، ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی لازمی قرار دی ہے، بلکہ اس نے ہر شخص پر ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اپنے نفس کا حق بھی ادا کرے اور اسے ایسی مشقتوں میں مبتلا نہ کرے جو مضر صحت ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، یعنی اپنے نفسوں پر سختی نہ کیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر سختی کرے گا۔ ایک قوم نے اپنے اوپر ناروا سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کی۔ راہب خانوں اور خانقاہوں میں ان کے باقی ماندہ لوگ موجود ہیں، انہیں دیکھ لو۔ ایک دفعہ چند صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ ساری باتیں سنی تو ارشاد فرمایا، خدا کی قسم تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ میرا معمول یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سویا بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری اس سنت سے دانستہ روگردانی کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر پر گئے۔ ہمارا ایک ساتھی ایک غار کے قریب سے گزرا جس میں پانی کا چشمہ تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس غار میں آ کر رہائش اختیار کر لے گا، پینے کے لیے پانی بھی موجود ہے، کھانے کے لیے سبزیاں کافی ہیں۔
دنیا سے بے تعلق ہو کر اپنا سارا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کرے گا۔ کہنے لگا میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا یہ ارادہ عرض کرتا ہوں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی تو ایسا کروں گا، اور اگر اجازت نہ ملی تو خیر۔ چنانچہ وہ حاضر خدمت ہوا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ مبعوث نہیں کیا گیا، بلکہ ملت حنیفیہ دے کر بھیجا گیا ہوں، جس میں آسانی اور فراخی ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ایک صبح یا ایک شام راہ خدا میں جہاد دنیا اور ما فیہا سے افضل ہے، اور تمہارا مجاہدین کی صف اول میں کھڑا ہونا 60 سال کی نفلی نماز سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے رہبانیت ہے، اور میری امت کی رہبانیت راہ خدا میں جہاد ہے۔ نصارہ نے تو ظالموں اور جابروں سے اپنی جان اور اپنا ایمان بچانے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں کی راہ لی، لیکن غلامان مصطفیٰ علیہ اطیب الصلاۃ و ازکی الثناء کے لیے یہ طریقہ کار روا نہیں۔ باطل کے سامنے سینہ سپر رہنا، سیف و سنا، قلم و زباں سے مارکہ جہاد گرم رکھنا اور اسی حالت میں جان دے دینا اسلامی رہبانیت کا کمال ہے۔ جن لوگوں نے خلوص نیت سے رہبانیت کو اختیار کیا، پھر اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے خلوص نیت اور حسن عمل کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جنہوں نے ترک دنیا کو حصول مال و جاہ کا ذریعہ بنایا، راہ اعتدال سے بھٹک گئے اور فسق و فجور کی غلاظتوں میں ڈوب گئے۔ سورہ حدید آیت نمبر 28۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم ڈرتے رہا کرو اللہ سے اور سچے دل سے ایمان لے آؤ اس کے رسول مقبول پر۔ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا 2 حصے اپنی رحمت سے، اور بنا دے گا تمہارے لیے ایک نور جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور بخش دے گا تمہیں، اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ علماء تفسیر نے اس آیت کے 2 مفہوم بیان کیے ہیں۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پر قائم تھے، انہیں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں پہلے انبیاء پر ایمان لانے کی سعادت حاصل ہے، اب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی ایمان لے آؤ، جن پر ایمان لانے کی تاکید تمہارے انبیاء نے کی ہے، اور جن کی آمد کی بشارتوں سے تمہاری آسمانی کتب بھری پڑی ہیں، ان پر بھی سچے دل سے ایمان لاؤ تو تمہیں اس کی رحمت سے 2 حصہ ملے گا۔ قرآن کریم جو سراپا نور ہے، اس کے انوار سے تمہاری دنیا اور آخرت جگمگانے لگے گی، تمہارے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آیت کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ہی تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 29۔ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ترجمہ: تم پر یہ خصوصی کرم اس لیے کیا تاکہ جان لیں اہل کتاب کہ ان کا کوئی قابو نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر، اور یہ کہ فضل تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، نوازتا ہے اس سے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ اہل کتاب اس ظام میں مبتلا تھے کہ وہ حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر رسول اور کلیم کے امتی ہیں، انہیں اس نبی عربی کی اطاعت اور اس پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟
اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتیں اور انعامات انہی کے لیے مخصوص ہیں، ان عرب کے بدوؤں کا رحمت الہیہ میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تقوی کو اپنا شعار بنا لو، میرے پیارے رسول پر ایمان لانے کا حق ادا کر دو اور اس کی غلامی پر فخر و ناز کرو، تاکہ میں تم پر اپنی عنایات اور انعامات کی انتہا کر دوں، جنہیں دیکھ کر اہل کتاب کو پتہ چل جائے کہ میری رحمت کے خزانے پر ان کا کوئی قابو نہیں، میں جس کو چاہوں جتنا چاہوں عطا فرماتا ہوں۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ میں لا زائد ہے، معنی ہے لیعلم۔ ابن جریر کہتے ہیں وہ کلام جس کے اول یا آخر میں غیر مصرح انکار ہو، وہاں لا بطور صلہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور جود و عطا کی کوئی انتہا نہیں، نہ اس کے خزانے ختم ہوتے ہیں اور نہ اس کے ہاتھ تھکتے ہیں۔ لینے والے کا حوصلہ بلند، ظرف وسیع اور دامن کشادہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی سخاوت کے انداز دیدنی ہوتے ہیں۔ اللہم یا ذا الفضل العظیم والجود العمیم، ھذا الفقیر المسکین حاضر علی باب رحمتک مادًا یدیہ الی جنابک مسترحما مستغفرا ملتجئا بملاذک ومعترفا بقصورہ وذنوبہ وخطیئاتہ وسیئاتہ التی لا تعد ولا تحصى، اللہم اغفر لی بجاہ حبیبک، اللہم ارحمنی واسترنی فی الدنیا والآخرہ وأیدنی بروح القدس۔ یہاں پر 27ویں پارے کا 20واں رکوع مکمل ہوا، یہاں پر سورہ حدید مکمل ہوئی اور یہاں پر 27واں پارہ مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔